اسی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سینئر جرنلسٹ اظہر جاوید نے ہمیں جوائن کر لیا. السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ تو ہر جگہ پیچھے پیچھے اس وقت کے ہر نیوز کانفرنس آپ نے اٹینڈ کی ہے, تو کچھ بتائیے کتنا سکسیسفل رہا اس ڈیلیگیشن کا دورہ, کس کس سے ملاقاتیں ہوئیں, کیا ایٹماسفیئر رہا ان پوری جو میٹنگز اور بریفنگز ہو رہی تھی اس کے دوران. جی بہت شکریہ نیلم آپ کا. دیکھیے بڑے عرصے کے بعد میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا ڈیلیگیشن آیا جس نے پاکستان کے لیے سفارتکاری کی ہو اور سیریس لیول پہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ معاملات جو ہیں وہ ڈسکس ہوئے ہوں. بلاول بھٹو زرداری آپ کو پتا ہے ایک لیگیسی رکھتے ہیں. ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو, اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید, ان کا امریکہ میں اور برطانیہ میں ایک بہت زیادہ کنیکشن رہا ہے, بڑا اثر و رسوخ رہا ہے. اور خاص طور پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید جو خود آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی تھی, پاکستان کی وزیر اعظم رہی, یہاں پہ ان کے بہت سارے پرانے کلیگ جاننے والے, اور اس کے بعد ان کا جو ایک حلقہ ارباب ہے اس میں وہ ان کے لیے یہ ایک بڑی زبردست چیز تھی یہاں کے لوگوں کے لیے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں پر ان کا جو قیام رہا وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صبح 7 سے لے کے رات 9-10 بجے تک وہ لوگ مسلسل 2 دن بزی رہے. اور ان کی جو امپورٹنٹ ملاقاتیں ہوئیں, جو آغاز ہوا ان کا, وہ آغاز ہوا منڈے کو, ارلی مارننگ انٹرویو تھا اسکائی نیوز پہ, وہاں سے انہوں نے شروع کیا. پھر ان کا یہاں پر ایک بڑا امپورٹنٹ تھنک ٹینک ہے چیٹم ہاؤس, وہاں پہ وہ گئے. انہوں نے وہاں پہ جو ان کے فیلوز ہیں, جو یہاں کے لوگ ہیں جو اس پالیسی سازی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں, ان کے ساتھ بات چیت کی, پاکستان کا نقطہ نظر بتایا. پھر اس کے بعد وہ IISS کے انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈی, یہ بھی ایک بہت اہم تھنک ٹینک ہے یہاں پر. اور اس تھنک ٹینک سے 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی خطاب کر چکی تھی. پھر 2010 میں ان کے والد آصف علی زرداری صاحب جو پریزیڈنٹ ابھی بھی اس وقت بھی پریزیڈنٹ تھے, وہ بھی خطاب کر چکے تھے. وہاں پہ بھی ان کے لوگ سننے کے لیے آئے تھے, اور انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے بہترین طریقے سے پاکستان کا موقع بتایا, اور بتایا کہ پاکستان تو امن چاہتا ہے لیکن بھارت دنیا میں واحد ملک ہے جو جنگ چاہتا ہے. انہوں نے کہا پوری دنیا اس وقت پیس کی بات کر رہی ہے, اور جبکہ صرف بھارت کا جو وزیر اعظم ہے نریندر مودی, ان کے لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ. اس کے بعد ان کی امپورٹنٹ انگیجمنٹ تھی پارلیمنٹ ہاؤس میں, جہاں پہ آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن پاکستان کے ممبران جو تھے, ایم پیز تھے, وہ تھے. یاسمین قریشی جو ایم پی ہیں وہ اس کی ہوسٹ تھیں, اس میں ممبران پارلیمنٹ شریک ہوئے, وہاں انہوں نے بات کی. پھر اس کے بعد کل ان کی ملاقات ہوئی اسپیکر ہاؤس آف کامنز ان سے. پھر امپورٹنٹ سب سے جو ملاقات تھی برٹش فارن انڈر پارلیمنٹری سیکرٹری ہمیش فاکنر ہیں, وہ جو پاکستان کو دیکھتے ہیں, ان سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات تھی فارن آفس میں. وہاں پہ بھی بڑی کھل کے بات ہوئی. جو بلاول بھٹو زرداری, انہوں نے پاکستان کے موقع پہ بات کی. پھر ان کے بعد ان کی دوبارہ پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کی میٹنگ تھی APPG آن کشمیر, وہاں پہ ممبران پارلیمنٹ تھے, ان سے بات ہوئی. تو اس کے بعد آج صبح ان کی پریس کانفرنس تھی. پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے پورے دورے کی ڈیٹیل رکھی, اور ایک بات انہوں نے جو بڑی امپورٹنٹ کی کہ جو امریکی صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ مسئلہ کشمیر پر اگر کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان اس کے لیے تیار ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی اس وقت دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے کینیڈا کی بات کی, امریکہ کی بات کی, جہاں پر سکھ رہنماؤں کو قتل کرنے کی کوششیں ہوئی, بلکہ ایک تو قتل بھی کر دیا گیا. تو اس طرح یہ دورہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ تھا, اور بڑا ہائی لیول ڈیلیگیشن تھا اس لحاظ سے کہ ان کے ساتھ منجی ہوئی جو سفارتکار رہ چکی ہیں, وزیر خارجہ رہ چکی ہیں حنا ربانی خیر, پھر شہری رحمان صاحبہ بڑی امپورٹنٹ, بڑی ووکل رہی ہیں. پھر اس کے بعد ڈاکٹر مصدق ملک مسلم لیگ نون سے, خرم دستگیر خان, جلیل عباد جیلانی صاحب, تو اور بشرا انجم بٹ صاحبہ. تو بڑا ایک ہیوی ویٹ قسم کا یہ ڈیلیگیشن تھا جنہوں نے یہاں بڑی کھل کے بات کی. اور آج یہ ڈیلیگیشن برسلز روانہ ہو گیا. برسلز میں ان کی ملاقاتیں EU پارلیمنٹ کے ممبران سے ہوگی,
اور یہ سلسلہ پھر وہاں پہ اختتام پذیر ہو. جی بہت شکریہ اظہر جاوید صاحب. کچھ اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ جو خاص طور پہ ملاقاتیں یہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ سے ہوئی، جو حکومتی عہدیداران سے ملاقاتیں ہوئیں، یقیناً پاکستانی وفد نے اور جو بلاول ان کی سربراہی کر رہے تھے انہوں نے اپنا موقف جو ہے وہ ان کے سامنے رکھا. تو برٹش گورنمنٹ کی جانب سے آفیشلی کچھ ریکگنائز کیا گیا ہے اس حوالے سے؟ خاص طور پہ یہ جو پورا معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی جو بھارت کی جانب سے جارحیت کی گئی تھی اور پاکستان نے جس طرح اپنا دفاع کیا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کشمیر کا معاملہ ہے، ہم نے دیکھا کہ بلاول نے مختلف فورمز پہ یہ بات تو کی، لیکن کہیں حکومتی سطح پہ اس کو اکنالج کیا گیا ہے، ریکگنائز کیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، برٹش گورنمنٹ کی یا ہر گورنمنٹ کی ایک پالیسی ہوتی ہے کہ وہ کھل کے کچھ بتاتے نہیں ہیں، لیکن رمیش فاکنر نے اپنی ایکس پہ جو پوسٹ ہے اس پہ بھی انہوں نے یہ لکھا کہ ان کی ملاقات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری اور ڈیلیگیشن سے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور اس کے بعد کرسچن ٹرنر ہیں جو فارن آفس میں ہی ہوتے ہیں، ان سے بھی ان کی ملاقات، انہوں نے بھی اس کو ٹویٹ کیا ہے، ایکنالج کیا ملاقات کو. تو یہ بڑی ایک کیونکہ امپورٹنٹ برٹش اس لیے بھی ہے کہ برٹش کا جو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے کردار ہے وہ ہمیشہ سے ایک سب سے اہم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ انفنشڈ ایجنڈا برٹن کا ہی ہے، کشمیر کا مسئلہ جو چھوڑا ہوا ہے. تو اس پہ بالکل بات ہوئی ہے، اور وہ لوگ بھی پاکستان کی بات کو سنتے ہیں، کیونکہ ڈیوڈ لیمی جو فارن سیکرٹری ہیں وہ بھی پاکستان سے ہو آئے ہیں، انڈیا بھی وہ گئے ہیں. تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جہاں دیگر ممالک سے سعودیہ، یو اے ای، امریکہ، ان لوگوں نے جہاں کردار ادا کیا سیز فائر میں، وہیں برطانیہ کا بھی کردار تھا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ برطانیہ میں بھی آ کے یہاں کی حکومت کو بتایا جائے، پاکستان کے موقف سے بتایا جائے اور ساری چیزوں کو بتایا جائے. تو بڑا ایک امپیکٹ یہ آن گوئنگ ہوگا، کیونکہ یہ ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، اس کو آپ کو بار بار دہرانا ہوگا، بار بار ڈیلیگیشنز کو آنا ہوگا. ورلڈ لیول پہ ابھی جیسے امریکہ بھی جا رہے ہیں، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب جا رہے ہیں، ان کے ساتھ فیلڈ مارشل جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی بات ہوگی. اور پھر آپ نے دورہ امریکہ کا اثر بھی دیکھ لیا کہ کل فارن جو ان کا دفتر خارجہ یا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے ان کا امریکہ کا، اس کی ترجمان نے بھی کہا کہ جو ٹرمپ ہے وہ مسئلہ کشمیر پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب پازیٹیو ڈیولپمنٹ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے ساتھ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، بات سن رہے ہیں. اچھا، میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جو انٹرویوز دیے گئے ہیں پاکستانی ڈیلیگیشن کی جانب سے، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کچھ اینکرز کی جانب سے بہت ہی بائسڈ رویہ رکھا گیا پاکستان کے منسٹرز کے لیے، پاکستانی آفیشلز کے لیے. تو اس موقع پر بھی کیا انہوں نے سیم ہی لائن آف کویشچن رکھی، وہی بائسڈ رپورٹنگ کی، یا اس میں بھی کچھ مختلف اینگل اس وقت آپ کو نظر آیا؟ دیکھیں جی، ایک ہی زیادہ ایشو ہے، ایک ہی اینکر ہیں، وہ بھی ایک آپ کو پتا ہے برطانوی ٹی وی چینل پہ، جہاں پہلے انہوں نے پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل نے ان کو بڑا عمدہ طریقے سے ٹیکل کیا تھا. ان کے ساتھ ساتھ وہ اب شہری رحمان صاحبہ وہاں گئیں، لیکن شہری رحمان صاحبہ کو منع کیا گیا تھا یہاں سے. جو مجھے میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جو برٹش ہائی کمیشن ہے انہوں نے ان کو منع کیا تھا کہ آپ اس پروگرام میں نہ جائیں، کیونکہ یہ جو پوسٹ ہے ان کے بارے میں ہم مطمئن نہیں ہیں، کیونکہ وہ افغان اوریجن کی ہیں، انڈیا کا انفلوئنس ہونے کا الزامات ہیں ان پہ، اور الجلی کہا جاتا ہے کہ وہ کچھ ان کے جو انڈین فرینڈز ہیں وہ ان سے بھی تعلق ہے، اور یہ سارے معاملے پہ گو کہ یہ الزامات ہیں. لیکن ان کا یہ جو ایڈوائز کیا گیا تھا جو پاکستانی ہائی کمیشن لنڈن کہ آپ وہاں نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں گئیں، اور جو ایک دو تین کچھ سوالات تھے جو بالکل بنتے بھی نہیں تھے وہ کیے گئے. تو باقی مجموعی طور پر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا عمدہ ٹیکل کیا. انہوں نے اسکائی نیوز کا جو انٹرویو تھا بڑا زبردست ان کا یہ انٹرویو گیا، اور باقی جو لوگ ہیں وہ بھی مختلف چینلز پہ جاتے رہے. تو اوور آل اٹس اے گڈ یو کین سے ٹور کہ جو ڈپلومیسی کے لحاظ سے، اور خاص طور پہ اگر اس میں آپ پاکستان ہائی کمیشن لنڈن کی بات نہ کریں تو جاتی ہوگی، کیونکہ انہوں نے بڑے مختصر وقت میں یہ ساری میٹنگز ارینج کی، اس دورے کو پلان کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا، اور اس میں جو مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے میں کیونکہ مسلسل رہا ہوں، ان کے ساتھ رہا ہوں، اس سے پہلے دورے سے پہلے بھی مجھے کچھ چیزوں کا پتہ ہے. تو پاکستان ہائی کمیشن لنڈن، خاص طور پہ ڈاکٹر محمد فیصل جو ہائی کمشنر ہیں، انہوں نے اپنے جو ایک سفارتکاری کی ہے میٹنگز کی ارینج کرنے میں، پھر ان کو ایگزیکیوٹ کرنے میں، وہ بھی ایک اچھی مثال ہے کہ پاکستان کا جو سفارتی جو کور ہے، ڈپلومیٹک کور ہے،
वो इस वक्त अच्छा किरदार अदा करता है। और अमेरिका में भी रिजवान सईद शेख साहब हैं, पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं, ये वो भी बड़े एक्टिव नजर आए हमें। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त किरदार, प्री वॉर भी आफ्टर वॉर भी। और फिर अब ये डिप्लोमेसी के फ्रंट पे जो डेलीगेशन आया था उन दोनों के लिए भी, तो इसका बिल्कुल गुड आप सही साइन। कह रहे हैं अब कि ब्रसेल्स हमने देखते हैं। ये जो 4 दिन की जंग थी और इसके बाद भी और इससे पहले भी हालात में देखा कि पहले बड़ा इंडिया की इतनी इन्वेस्टमेंट लॉबिंग टीम्स और उसका मुकाबला करते पाकिस्तान के एम्बेसडर्स बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही टैक्टफुली, बहुत ही टेक्निकल तरीके से और बिल्कुल। बहुत ही एकेडमिक तरीके से मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तान के यकीनन। एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में वो जहाँ जहाँ भी मौजूद है उन्होंने लड़ा। बिल्कुल। अच्छा अज़हर साहब, इसके साथ कुछ इस हवाले से भी बताइएगा, एक रवायत रही है, अमूमन हम देखते हैं कि पाकिस्तान से जब कोई डेलीगेशन आता है या सियासी शख्सियात आती हैं तो जहाँ पे उनको वेलकम किया जाता है वहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ मुजाहरे करते हैं या उनके ख़िलाफ़ जो है बहरहाल उनका अपना नुक्ता नज़र है, वो इस तरह की काम करते हैं। तो इस बार भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या देखने में आया ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ या उनके एक सेगमेंट ऑफ दी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की जानिब से, या इस बार हमने इस तरह के कोई जो मनाज़िर हैं वो नहीं देखे? तो इस दफ़ा अल्लाह का शुक्र है, मेरे लोगों को थोड़ी सी शायद यहाँ पे अकल भी आ गई है, उनको समझ भी आ गई है। उनको पता लग गया कि मामला जो है वो जो है पाकिस्तान जंग के बाद जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। और जो कुछ लोग करते भी थे पहले, इस दफ़ा हमें इस पूरे डेलीगेशन के दौरान कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। और तहरीक इंसाफ के लोग भी बड़े सेंसिबली उन्होंने प्ले किया है, उनकी लीडरशिप भी और आम लोगों ने भी। इस तरह का हमें कोई मुजाहरा कहीं भी नजर नहीं आया, ना ही उन्होंने किसी किस्म की इस तरह की कोई हरकत कोशिश करने की कोशिश की, बल्कि सपोर्ट किया उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तान के काज को, विच इज अ गुड साइन के ओवरसीज पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के नाम पर एक है और पाकिस्तान के लिए जो है वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अज़हर साहब, कोई इंटरेक्शन भी हुई, इंटरेक्शन हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ? क्योंकि उम्मीद यही की जाती है जब कोई इस तरह की हाई लेवल वहाँ से डेलीगेशन आ रहा हो तो आम जो लोग हैं उनके साथ भी इंटरेक्शन हो, उनका मौक़िफ़ भी जानने का जो है वो मौका मिले। तो इस तरह की कोई सरगर्मी या इस तरह की कोई तकरीब रखी गई थी जिसमें आम पाकिस्तानी भी शरीक हो सके? देखिए जी, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज थी ये यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने के लिए थी, इनके लोगों तक पहुँचने के लिए थी। पाकिस्तान के लोगों को तो मामलात का पता ही था चीज़ों का, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। हाँ, कल एक मुख्तसर सी हुई है, कश्मीरी कुछ रहनुमा है जो बरतानिया में रहते हैं, उनके साथ उनकी एक मुख्तसर नशिस्त हुई है। और इसके अलावा कोई ऐसी नशिस्त नहीं हुई आज। लेकिन आज उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया के साथ बड़ी तफसीलन बात की, सारा पाकिस्तानी मीडिया मौजूद था और यहाँ पे बड़े डिटेल के साथ उन्होंने सारे क्वेश्चंस भी लिए, सबके क्वेश्चन लिए। और जब क्वेश्चन खत्म हो गए फिर वो उठ के गए और पूरी एक अच्छी इंटरेक्शन उनकी मीडिया के साथ तकरीबन मोर देन एन आवर उन्होंने की और बड़े तफसील के साथ उन्होंने सवालात के जवाब दिए। सही, बिल्कुल। आखिर में मैं चाहूँगी कि बीइंग अ जर्नलिस्ट, अगर आपसे पूछा जाए, एक इंडियन डेलीगेशन यहाँ पर आया और अब एक पाकिस्तानी डेलीगेशन यहाँ पर आया, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये नंबर देने हो या बताना हो कि सिफारतकारी में कौन कामयाब हुआ, तो आप किसको ज़्यादा नंबर देंगे? जाहिर बात है, पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज़ देखी हैं, पाकिस्तानी डेलीगेशन की एक्टिविटीज़ देखी हैं, भरपूर देखी हैं और बाकायदा वो नज़र भी आई हैं, पूरा उन्होंने ओपनली की हैं, लोगों के साथ मिले हैं, पार्लियामेंट भी गए हैं, थिंक टैंक भी गए हैं। इंडियन डेलीगेशन तो किसी थिंक टैंक में भी नहीं गया, ना ही उनकी कोई ऐसी मुलाकातें हो सकी। तो जाहिर बात है नंबर्स तो पाकिस्तानी डेलीगेशन को मिलते हैं, पाकिस्तानी हाई कमीशन को मिलते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को मिलते हैं, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जिन्होंने ये बड़ा अहम फैसला किया कि उन्होंने उसकी डेलीगेशन की सरबराही के लिए बिलावल भुट्टो को चुना। वो ये भी बड़ा एक वाइज डिसीजन का था पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरफ से, कि आप एक ऐसी शख्सियत को भेज रहे हैं जो एक अपना ऑलरेडी आलमी वेट रखती हैं। वो अपनी वालदा की वजह से, अपने नाना की वजह से भी उनके ये बहुत सारी जो यहाँ पर एक PR ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, खुद वो ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट है। तो मेरे ख्याल है इसका टीम एफर्ट, तमाम लोगों ने मिलकर काम किया है। और जिस तरह जंग में भी आपने देखा कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक क़यादत एक पेज पे थी, मिलके सब लड़े, अवाम भी उनके साथ थी, बल्कि अवाम साथ क्या उनसे आगे आगे थी। जैसे आपने देखा कि ड्रोन को गिराने के लिए लोग अपनी गन्ने लेके आ गए और बाकी तोपों में खुद गोले भरते रहे। तो यहाँ पे भी सारे लोग जो हैं तमाम एक होके ये काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इट्स अ गुड
स्टार्ट। अब अल्लाह करे कि यही एक जैसी आगे भी हो और पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया और डिटेल में पाकिस्तानी डेलीगेशन की जो यहाँ पे मुलाकातें हुई, एक्टिविटीज़ हुई और किस तरह से एक कामयाब सिफारतकारी उनकी जानिब से की गई। रिजल्ट्स तो आने वाले दिनों में ही पता चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान का मुकदमा सही तरह से पेश करना इस वक्त सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है और वो उनकी जानिब से किया गया है। तो आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया।